اس ویڈیو میں ہم ریڈنگ کمپریہنشن کے متعلق پڑھیں گے اور ایک سیمپل کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انگلش کے کورس میں دیے گئے مضامین کو کس طرح سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی جائے تاکہ ان سے متعلق تمام سوالوں کے درست اور مکمل جوابات تلاش کیے جا سکیں اور امتحانات سے پہلے ہی ان کی اچھی طرح سے تیاری کر لی جائے تاکہ امتحانات کے دوران ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لہٰذا اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم خود اپنے طور پر ان پیسیجز کو اچھی طرح سے پڑھ کر اور سمجھنے کے بعد ان سے متعلق سوالوں اور جوابوں کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ امتحانوں سے قبل ہی اس پریکٹس کو بار بار عمل میں لانا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ امتحانات میں جو شارٹ اور لانگ کویسچنز ہوتے ہیں ان کا تقریباً 39% حصہ جو ہے وہ انہی پیسیجز سے اور پوئمز وغیرہ سے لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پریکٹس کی ایک اور بہت بڑی اہمیت ہے اور وہ یہ ہے کہ اسے کرنے سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ انگریزی زبان پر عبور حاصل کر سکتے ہیں اور کسی بھی اندیکھے پیسج کو پڑھ کر بھی اس پر سوالوں کے جوابات وغیرہ دے سکتے ہیں اور یہ سکل جو ہے آپ کو زندگی میں ہر جگہ کام آئے گی۔ لہٰذا آپ کو تقریباً روزانہ خود کو اس پریکٹس کے عمل سے گزارنا چاہیے اور اس طرح سے بہت جلد آپ کو یہ عمل آسان اور دلچسپ لگنے لگے گا کیونکہ ریڈنگ کمپریہنشن کے لیے ایسے ہی پیسیجز کا انتخاب کیا جاتا ہے جو کہ انگریزی ادب کے لحاظ سے بہت ہی دلچسپ اور مفید ہوتے ہیں اور ان میں بہت سی معلومات ہوتی ہے اور اس طرح سے آپ کی نالج میں اور معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو چلیے اب مل کر ایک سیمپل پیسج کی مدد سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے دی سیویئر آف مینکائنڈ یعنی انسانیت کا نجات دہندہ۔ اس سے مراد ہیں رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آگے پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun۔ تو یہ ہے اس پیسج کا پہلا جملہ جو کہ خاصا طویل بھی ہے، لیکن سب سے پہلے سمجھنے کی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں کس چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے یا اس جملے کا کیا ٹاپک ہے، اور اگر آپ کو کچھ مشکل الفاظ وغیرہ نظر آ رہے ہوں تو ان سے ہرگز بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ 2 یا 3 مرتبہ غور سے پڑھیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ آ جائے گا، جیسے کہ یہاں اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ اور پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun۔ تو یقیناً اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کسی صحرا نما علاقے کی بات ہو رہی ہے جس کا نام ہے عریبیا۔ تو ایک رف سا اندازہ یا آئیڈیا لگا لینے کے بعد کہ اس جملے کا ٹاپک کیا ہے، اب ہم مزید تفصیل میں جا سکتے ہیں اور کوئی بھی مشکل لفظ ہو تو اس کا مطلب وغیرہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ڈکشنری موجود ہو، ورنہ آپ انٹرنیٹ کی مدد سے آن لائن ڈکشنری سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ آن لائن ڈکشنری کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ اس میں اردو کا مطلب بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ لفظ ان پیرالل کو انٹرنیٹ کی مدد سے اس کا مطلب تلاش کریں گے تو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ان پیراللڈ میننگ ان اردو، اور آپ کے سامنے اس طرح سے اردو میں اس کا مطلب آ جائے گا ان پیراللڈ، اور یہاں لکھا ہے بے مثال یعنی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس طرح سے آپ مزید آسانی کے ساتھ یا اچھی طرح سے مشکل الفاظ کے جو مطلب ہیں انہیں سمجھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک ایک کر کے باقی کے تمام مشکل الفاظ کے بھی مطالب جو ہیں ان کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اب ان کے مطلب معلوم کر لینے کے بعد آپ چاہیں تو پورے جملے کو اردو ترجمے کے ساتھ لکھ بھی سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں میں نے لکھا ہے سعودی عرب ایک بے مثال حسن اور خوبصورتی کی زمین ہے جس میں شدید گرم سورج کی آنکھیں چندھیا دینے والی شعاؤں میں ریت کے ٹیلوں پر مشتمل بے راستہ صحرا ہیں۔ تو یعنی یہاں پر عرب کی جو سرزمین ہے اس کی ساخت کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ ریت کے ٹیلوں پر مشتمل ہے جس میں اکثر راستے کھو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر اکثر صحرائی طوفان وغیرہ آتے ہیں جس سے ریت کے ٹیلے اپنی جگہیں بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔
اس کے علاوہ وہاں سورج کی تپش یا گرمی اس قدر تیز ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے، یعنی اس میں آنکھیں کھولنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسا اس لیے ہے کہ یہ ایک ٹراپیکل یا گرم علاقہ ہے۔ اب ایک اور بڑی ہی دلچسپ ٹیکنیک کو بھی آپ اپنا سکتے ہیں جس سے آپ کو امتحانوں میں بھی بہت زیادہ مدد ملے گی، اور وہ یہ ہے کہ ایک جملے کو پڑھ لینے کے بعد اور پھر اسے اچھی طرح سے سمجھ لینے کے بعد، یعنی اس کے اندر اگر کوئی مشکل الفاظ وغیرہ ہوں ان کے معنی وغیرہ تلاش کر لینے کے بعد اور اسے اپنی زبان میں یا اپنے الفاظ میں دہرا لینے یا لکھ لینے کے بعد پھر ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس انفارمیشن کے متعلق ایک سوال بنایا جائے، یعنی جتنی بھی انفارمیشن ابھی ہم نے پڑھی ہے اس جملے میں، تو ہم اب یہ سوچیں گے کہ اس پر کس قسم کا سوال بنایا جا سکتا ہے، یعنی ہم خود اس کے متعلق ایک سوال بنائیں گے۔ تو اب ہم یہاں لکھ دیتے ہیں کویسچن 1، اور آپ بھی بالکل اسی طرح سے اپنی کسی کاپی یا رجسٹر وغیرہ میں اس ٹیکنیک کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ اس جملے کے اندر عرب کے علاقے کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ نہایت ہی خوبصورت ہے، اس کے علاوہ اس میں سینڈ ڈیونز ہیں یعنی ریت کے ٹیلے ہیں، اور وہ ایک صحرا نما جگہ ہے جس میں راستہ ملنا بھی مشکل ہوتا ہے، یعنی ٹریکلیس ڈیزرٹس ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں کی جو دھوپ ہے یا ٹراپیکل سن جو ہے وہ بہت ڈیزلنگ ہے، یعنی چندھیا دینے والا ہے۔ تو یقیناً اس سب کو پڑھ لینے کے بعد یہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ عرب کا علاقہ کس قسم کا ہے، یعنی اس انفارمیشن کے متعلق جو سوال بنایا جا سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ what type of a land is Arabia، جیسا کہ یہاں میں نے اس سوال کو لکھ دیا ہے what type of a land is Arabia، یعنی عرب کا علاقہ کس قسم کی سرزمین ہے۔ اب پڑھتے ہیں اس انفارمیشن کو اور دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں وہ تمام باتیں یا انفارمیشن موجود ہیں جو کہ اس سوال کے مطابق ہوں۔ تو چلیے مل کر ایک مرتبہ پھر کویسچن کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس ایک سینٹنس کو دوبارہ سے پڑھیں گے۔ کویسچن ہے what type of a land is Arabia، اور اب یہاں ہم اس انفارمیشن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes and the dazzling rays of a tropical sun۔ جی ہاں، یہ یقیناً اس کا متعلقہ جواب ہے، اور اس طرح سے نہ صرف یہ کہ ہم نے اس پیسج کے پہلے جملے کو اچھی طرح سے پڑھ کے سمجھ لیا، بلکہ ہم نے اس پر ایک سوال بھی تشکیل دیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس دی گئے جملے کے اندر اس سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ تو یہ ایک نہایت ہی کارآمد ٹیکنیک ہے، اور اسی طرح سے آپ باقی کے تمام پیسج کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ ایک ایک کر کے جملوں کو پڑھتے جائیے، مشکل الفاظ کے معنی تلاش کیجئے، اور پھر انہیں اپنے آسان الفاظ میں چاہے تو زبانی دہرا لیجئے یا پھر لکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس جملے کے متعلق ایک سوال بنانا ہے۔ جب آپ پیسج کو مکمل کر لیں گے اور جو سوالات آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ آپ کی گزشتہ امتحانی جو پرچے وغیرہ ہیں ان کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان میں سے متعدد سوال بالکل وہی ہوں گے جو کہ امتحانی پرچوں میں آتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹیکنیک آپ کو کس قدر ہیلپ کر سکتی ہے آپ کے امتحان میں آسانی کے ساتھ پاس ہونے کے لیے، بلکہ یہ ایک بہت ہی اچھی ذہنی ایکسرسائز بھی ہے۔ جب آپ کسی انفارمیشن کو پڑھ کر اس پر ایک سوال تشکیل دیتے ہیں تو یقیناً آپ کے ذہن کو سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اندر کانفیڈنس یعنی خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور آپ کو پھر ان سوالوں سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ اس ٹیکنیک پر عمل کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا یہ کس قدر دلچسپ ہے۔ اور اس طرح سے جب آپ اپنے تمام مضامین کی تیاری کر لیں گے تو آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا کہ کب آپ کا کوئی ٹیسٹ لیا جائے یا امتحانی پرچہ آپ کے سامنے آئے اور آپ پھر مہارت کے ساتھ اسے حل کر کے دکھا دیں۔ تو اس طریقے سے تیاری کر لینے کے بعد آپ پورے اعتماد کے ساتھ امتحانی پرچے کو حل کر سکیں گے، اور یقیناً آپ شاندار اور نمایاں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو کہ نہ صرف اچھے نمبروں کی صورت میں آپ کو ملے گی بلکہ اس سے آپ کے اندر انگریزی ادب کو پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا، اور پھر آپ اچھی اچھی کتب کا مطالعہ کر کے اپنی معلومات میں اضافہ بھی کر سکیں گے۔ اور یاد رکھیے، اچھی کتب کو پڑھنے کا جو شوق ہے یہ ہر بڑے آدمی کا مشغلہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنیک یا خوبی
جو کہ ہر کامیاب آدمی کا مشغلہ رہا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ وہ روزانہ ڈائری لکھا کرتے تھے، اور یہ عمل بھی جو ہے یہ آپ کو ریڈنگ کمپریہنشن میں بہت زیادہ مدد دے سکتا ہے۔ آپ روزانہ سونے سے پہلے اپنے روزمرہ کے معمولات کے متعلق یا پھر کوئی بھی اہم واقعہ آپ کی زندگی میں ہو یا کوئی اچھی دلچسپ کتاب آپ نے پڑھی ہو تو اس کے متعلق بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ریڈنگ کمپریہنشن کی تیاری کی جا سکتی ہے۔ اس عمل کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔